ایک اور خبر شامل کرتے ہیں شیخوپورہ سے۔ پاکستان تحریک انصاف ویلفیئر ونگ کے ضلعی صدر ڈاکٹر اسلم شیروانی نے کہا ہے کہ اپوزیشن جماعتوں نے جب بھی احتجاج کی کوشش کی، عوام نے انہیں پذیرائی نہیں دی، کیونکہ عوام جانتی ہے کہ مسترد شدہ جماعتیں عوام کو بھڑکا کر اپنے مفادات کی تکمیل چاہتے ہیں۔ اپوزیشن کا احتجاج بے معنی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ عناصر اپنے دور میں بھی عوام سے مخلص نہ تھے، نہ اب ہیں اور نہ آئندہ ہوں گے۔ اپوزیشن کو موجودہ نازک حالات میں انتشار پھیلانے کی بجائے سنجیدہ سیاست کرنی چاہیے۔ اپوزیشن کی جانب سے نازک حالات میں قوم کو تقسیم کرنے کی کوشش قابل مذمت ہے۔ اپوزیشن کو عوام کا احساس ہے، نہ ملک کی پرواہ۔ یہ عناصر صرف پوائنٹ سکورنگ کے لیے قومی مفادات کو داؤ پر لگا رہے ہیں۔ وطن عزیز کی مٹی ہم سے بھائی چارے، اتحاد اور یگانگت کا تقاضا کر رہی ہے، اور موجودہ حالات میں منفی سیاست کی ذرا سی بھی گنجائش نہیں۔ اپوزیشن کی طرف سے اداروں کو نشانہ بنانا انتہائی افسوسناک امر ہے۔ اداروں کے خلاف بیان بازی کرنے والے ملک و قوم کے خیر خواہ نہیں۔ اپوزیشن اداروں کو متنازع بنا کر مذموم مقاصد حاصل کرنا چاہتی ہے، اور اداروں کو متنازع بنانے کی کوشش پاکستان کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہے۔ اداروں کے خلاف باتیں کرنے والوں کا کوئی مستقبل نہیں۔ مزید ان کا کہنا ہے کہ اپوزیشن رہنماؤں کے بیانات ناقابل فہم اور قومی مفادات کی یکسر منافی ہیں، اور ایسے بیانات ملک دشمن کے بیانیے کا عکاس ہیں۔ جس پر ان کا جو وائس آف امریکہ کا جو وہ اینکر تھا، اس نے یہ بھی کہا کہ آپ یہ سوچ کے بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہاں، میں بالکل سوچ کے بات کر رہا ہوں کہ ہم آپ کو یہ جگہ نہیں دیں گے۔ ہم پاکستان کو کسی اسلامی ملک کے خلاف کوئی سازش کا گوارہ نہیں بننے دیں گے۔ تو یہ پہلا پرائم منسٹر ہے جس نے دنیا میں پوری اپنی آب و تاب کے ساتھ تھردلی مچا دی ہے۔ تو اسی وجہ سے ہم عمران خان کے ساتھ ہیں، اور یہی چیزیں ہیں جو پاکستان کو آگے لے کے جائیں گی انشاءاللہ۔ خبر شامل کرتے ہیں شیخوپورہ سے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے ضلعی رہنما سابق ممبر ضلع کونسل حاجی طارق محمود ڈوگر کا کہنا ہے کہ پوری قوم ووٹ کو عزت دو کے بیانیے کے ساتھ کھڑی ہے۔ عمران خان کے وزیر مشیر اپنی نوکری پکی کرنے کے لیے صبح شام اپوزیشن کے خلاف بیان بازی کر رہے ہیں۔ ڈیل اور ڈھیل کی باتیں کرنے والے وزیر مشیر بتائیں کہ ان سے کون ڈیل کر رہا ہے اور کون ڈھیل چاہتا ہے۔ حکومت کی بدترتیب انتقامی کارروائیاں اور پکڑ دھکڑ کے باوجود اپوزیشن جماعتیں چٹان کی طرح ڈٹ کر کھڑی ہیں۔ ان کے عزم حوصلے میں کوئی کمی نہیں آئی۔ ان کا کہنا ہے کہ نیازی حکومت چند دنوں کی مہمان ہے، انشاءاللہ جلد نواز لیگ کا دور آئے گا، اور موجودہ حکومت کے وزیروں اور مشیروں کی اگلی منزل اڈا یا پھر جیل ہے۔ اڈیالہ جیل ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں مہنگائی بے روزگاری کے طوفان کو روکا جائے۔ حکومت کی ناقص پالیسیوں اور حکمت عملی کے باعث عام آدمی کا روح اور جسم کا تعلق ٹوٹنا شروع ہو چکا ہے۔ ریلیف کے نام پر حکومت کی طرف سے عوام کو مسلسل تکلیف پہنچائی جا رہی ہے۔ حکومت کی ناکام پالیسیوں کے باعث ملک کی معیشت بہتری کی طرف جانے کی بجائے تنزلی کی طرف جا رہی ہے، جس کی وجہ سے ملک میں مہنگائی بے روزگاری کا طوفان برپا ہے۔ حکومت نے ابھی تک آٹے چینی کے بحران کے ذمہ داروں کو کٹگھرے میں نہیں لایا اور نہ ہی ان کا تعین کیا۔ اس سے ثابت ہوا کہ حکومت کے اندر مافیا موجود ہے جو اشیاء خوردونوش کی مصنوعی قلت پیدا کر کے مہنگائی کرتی ہے۔ اب رخ کرتے ہیں شیخوپورہ کا۔ مرکزی انجمن تاجران کے چیئرمین الحاج ملک احمد اسلم بلوچ نے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کی سحر انگیز شخصیت نے پوری دنیا میں پاکستان کی قدر و منزلت میں اضافہ کیا۔ تحریک انصاف کی حکومت اپنے آئینی 5 سال مکمل کرے گی۔ حکومت کی تمام تر توجہ عوام کے مسائل پر مرکوز ہے۔ تحریک انصاف کی حکومت عوام کو ریلیف دینے کے لیے آخری حد تک جائے گی۔ عوام کو ریلیف کے کاموں کی اعلیٰ قیادت خود نگرانی کر رہی ہے۔ پنجاب حکومت نے اربوں روپے کے منصوبے شروع کیے۔ ماضی کی طرح پیسہ نمائشی منصوبوں پر ضائع نہیں کیا، اور ماضی میں نمائشی منصوبوں پر سرکاری وسائل کا بے دریغ استعمال ہوا، اور ان نمائشی منصوبوں کا فائدہ عوام کو بالکل نہیں پہنچا۔ ان کا کہنا ہے کہ حکومت کی ٹھوس پالیسیوں نے مخالفین کے منفی پروپیگنڈا اور سازشوں کو ناکام کر دیا۔ سابق حکمرانوں کی کرپشن نے ملک کو بری طرح متاثر کیا، جبکہ موجودہ حکومت کی مثبت پالیسیوں سے ہر شعبہ مستحکم ہو رہا ہے۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ انصاف اور قانون کی بالادستی تحریک انصاف کی اولین ترجیح ہے۔ ملک میں سیاحت کی فروغ کے لیے پہاڑی علاقوں میں نئے سیاحتی مقامات تعمیر کیے جا رہے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ، خدا کی قسم آپ کو ایک بہت اچھا لگا۔
ایک اور خبر شامل کرتے ہیں شیخوپورہ سے۔ ڈی آئی جی ٹریفک پنجاب محبوب رشید نے مقصود احمد لون کو ڈی ایس پی ٹریفک شیخوپورہ تعینات کر کے ان کی اس تعیناتی کا نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا۔ وہ آج اپنے عہدے کا چارج سنبھالیں گے۔ واضح رہے کہ مقصود احمد پہلے بھی شیخوپورہ میں بطور ڈی ایس پی ٹریفک خدمات سر انجام دے چکے ہیں۔ ان کی تعیناتی کے دوران نظام ٹریفک مثالی خطوط پر استوار رہا، جسے شہری حلقوں سمیت تمام شعبۂ زندگی کی طرف سے سراہا گیا۔ تاہم ان کے تبادلے کے بعد شیخوپورہ میں نظام ٹریفک زب و حالی کا شکار ہوتا چلا گیا اور آج ٹریفک کا نظام شدید بدحالی کا شکار ہے، جس کے پیش نظر مقصود احمد کو دوبارہ ڈی ایس پی ٹریفک شیخوپورہ تعینات کیا گیا، جبکہ شہری حلقے ان کی تعیناتی کا مسلسل مطالبہ کر رہے تھے۔ منظور علی وگن کی رپورٹ کے مطابق وگن ٹاؤن میں صفائی ستھرائی بالکل نہیں ہے، سارا شہر گندگی سے بھرا ہوا ہے، کہیں بھی صفائی ستھرائی نظر نہیں آ رہی۔ ٹاؤن آفیسر پتہ نہیں بجٹ کہاں خرچ کرتا ہے۔ یہاں ہمارے ساتھ سجاق نوجوان اتواد وگن رہنما گلاب وگن موجود ہیں۔ مزید جانتے ہیں ان کی زبانی صفائی ستھرائی کے حوالے سے ان کا مزید کیا کہنا ہے۔ جیسے کہ وگن ٹاؤن میں صفائی ستھرائی کا نظام بہتر نہیں ہے اور ٹی او کوئی کام نہیں کروا رہا ہے۔ وگن ٹاؤن کی حالات بہت بری ہے، سارا گلیوں میں گند کچرا پڑا ہوا ہے۔ اسی حوالے سے ہم معلوم کرتے ہیں سجاگ نوجوان اتحاد کے رہنما گلاب وگن سے۔ جی گلاب بھائی، اس سے حوالے آپ کا کیا کہنا ہے؟ جی، یہ ہماری تقریباً 5 سال سے ہماری یہ کوشش چل رہی ہے صفائی ستھرائی کے اوپر، پر ابھی تک 5 سالوں میں ٹاؤن انتظامیہ یا ٹی او جو ہے ابھی تک کوئی بھی سسٹم اس نے سیدھا نہیں کیا۔ جدھر جاؤ گند کچرے کا ڈھیر ہے، جو چھوٹی چھوٹی نالیاں ہیں ابھی وہ بڑے نالے بن گئے ہیں اور گھروں میں پانی داخل ہو رہا ہے۔ یہ جو گند کچرے کے ڈھیر ہیں جدھر جاؤ وہ کچرا پڑا ہے، اور یہ نالے جو اتنے بڑے ہو گئے ہیں، اگر اس میں کوئی بچہ گرے گا نا، وہی بھی اگر کسی نے دیکھا تو بچے گا، اگر نہیں دیکھا تو وہ بیچارہ بچہ بھی مر جائے گا۔ اتنا بہت ظلم ہے، اتنا پانی گھروں میں جمع ہو جاتا ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں اگر لوگ کیرونا سے بچ گئے تو اس گند کچرے سے ضرور مریں گے، کیرونا سے بچ جائیں گے، اس سے مر جائیں گے۔ آپ ٹی او جو ہے یہاں کا وگن ٹاؤن کا، اس نے آپ سے رابطہ کیا ہے؟ اس کو آپ نے کہا؟ نہیں، وہ اس بات کو سمجھتا ہی نہیں۔ ہم اللہ طول احتجاج کرتے ہیں، اس پہ آواز اٹھاتے ہیں، پر آج تک ٹی او نے نہ رابطہ کیا ہے نہ کوئی چیز کی ہے۔ اور بہت ایسے لوگ ہیں جو مطلب اس سے پیسہ لے کے اسے سپورٹ کرتے ہیں، پر ہم ان کو بھی بتانا چاہتے ہیں تم جتنی بھی سپورٹ کرو، ہم حق سچ پہ ہیں۔ جب تک ہمارا صفائی ستھرائی کا عمل سیدھا نہیں ہوگا، یہ گند کچرے کے ڈھیر، یہ جدھر جاؤ یہ پانی کھڈے جمع ہو گئے ہیں بہت سارے۔ یہ دیکھو پیچھے سے بھی دیکھو گے آپ، بہت پانی کچرا گند جمع ہو گیا ہے۔ ابھی تک ٹی او کا کوئی بھی موقف نہیں ہے۔ وہ وڈیرا آدمی اس بات کو سمجھتا نہیں کہ غریب کے ساتھ کیا گزر رہا ہے۔ آپ کا کیا مطالبہ ہے حکومت؟ اس کی مکمل جانچ کرائی جائے، وہ کدھر جاتی ہے، کروڑوں روپے آتے ہیں، وہ کدھر جاتے ہیں، نہ صفائی ستھرائی ہوتی ہے۔ اور ادھر جو سویپر کام کرتے ہیں وہ بھی بولتے ہیں کہ ہم 5-6 کام کرتے ہیں، ہم 16 بھرتی ہیں، اور 16 دوسرے ہیں جو وہ کام ہی نہیں کرتے ہیں، ایسے ہی بس تنخواہ لیتے ہیں، وہ کام ہی نہیں کرتے ہیں۔ اور جو 16 آدمی ہیں اس میں بھی ہم 5-6 کام کرتے ہیں، دوسرے کام نہیں کرتے۔ ابھی آپ کا یہ موقف ہے کہ ہم سندھ گورنمنٹ کو کیا کہتے ہیں کہ ٹی ایم کو ہٹایا جائے، ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے؟ ہم یہ سندھ حکومت کو یہی بولتے ہیں کہ یہ جو بجٹ آتی ہے اس کی جانچ پڑتال کی جائے، نہیں تو ہم ٹی او کا اور جو وگن چوک ہے اس کو بند کریں گے مکمل طور، اور ٹی او کا گھیراؤ کریں گے۔ جو ہمارا حق ہے احتجاج، ہم اللہ تعالی احتجاج کریں گے، علامتی بھوک ہڑتال کریں گے۔ بڑی مہربانی آپ کی گلاب بھائی۔ عالمی چادر اور تحریک پاکستان ضلع نارووال کے زیر اہتمام حافظ سجاد اصغر کی رہائش گاہ واقع الرحیم گارڈن نارووال میں محفل ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ختم خواجگان شریف خلیفہ مجاز آستانہ عالیہ چورا شریف حافظ حماد مجددی کی زیر صدارت ہوا۔ اور مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے میاں شہروز سے۔ حافظ حماد مجددی نے اپنے صدارتی خطاب میں کہا کہ ترمذی ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب کعبہ کی قسم، اللہ تعالیٰ حجر اسود کو قیامت کے دن اٹھائے گا، اس کی 2 آنکھیں ہوں گی جن سے وہ دیکھتا ہوگا، اور اس کی ایک زبان ہوگی جس سے وہ بولتا ہوگا، جس نے اس کو چوما ہوگا وہ اس کے متعلق گواہی دے گا۔ اذاں بعد انہوں نے ختم خواجگان شریف پڑھا اور دعائے خیر کی۔ اس موقع پر سہارا کالج کے پروفیسر حضرت علامہ مولانا حافظ محمد اعظم اتاری نے خصوصی خطاب کیا۔ انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ کنز الاعمال میں
حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے فتنوں سے بچو کیونکہ یہ ہاروت اور ماروت سے بھی زیادہ جادوگر ہے۔ ہدیہ تلاوت قرآن پاک حافظ محمد عدنان نے پیش کیا۔ ہدیہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور عالم عمران خالد محمد بلال عدیل فریدی عتیق الرحمن اور محمد عثمان طاہری نے پیش کیا۔ میزبانی کے فرائض سہارا ہاسپٹل ناروال کے ہاؤس آفیسر ڈاکٹر سیف اللہ مجددی اور صاحبزادہ نعمان سجاد چراہی نے سر انجام دیے۔ عابد اشرف چراہی مجددی آف شکرگڑھ محفل کے مہمان خصوصی تھے۔ محمد ابو ذر حافظ محمد شاکر محمد سلیمان محمد سبحان حاجی مرزا محمد اصغر محمد عاشق بٹ فیصل نواز مجددی اور زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے محفل ذکر حبیب میں شرکت کی۔ لنگر چراہی کا خصوصی انتظام تھا۔ ਤੇ ਮੈਂ ਹਦੀਸੀ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚ ਅਰਜ਼ ਕਰ माशाल्लाह। ਉਦੋਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ चादर का ताज सजान वाले अजीम अल्लाह के वली दे अजीम मंजूर नजर मुरीद खास। अब रुख करते हैं आरिफ वाला का। आरिफ वाला में औरतों मर्दों पर मुश्तमिल गिरोह सरगर्म अमल। तफसीलात के मुताबिक दीगर शहरों की तरह आरिफ वाला शहर में भी चंद खवातीन और पब्लिक मेल मर्दों पर मुश्तमिल गिरोह मंजर आम पर आ गया। गिरोह शरीफ और मौजूद शहरियों और सरकारी मुलाजमीन को खुरबरू खवातीन के जरिए टेलीफोन और मैसेजेस करवा कर फिर उनके रिकॉर्ड करके और बोकस जाली जना का मेडिकल करवाता है और फिर इन मौजूद और शरीफ शहरियों को ब्लैकमेल करके रकम बटोरता है। जैसा कि हाल में एक शरीफ शहरी और सरकारी मुलाजिम शाहिद रसूल के खिलाफ फौजिया दुख्तर अनवर और लुबना जो खुद को टीचर कहती हैं उसको जाली बोकस मेडिकल भरवा कर शाहिद रसूल को ब्लैकमेल और हरासा कर रही थी। उनके साथ मशहूर बदनामे ज़माना मलिक आसिफ और जवाद फजल साबिक बर्खास्त शुदा सब इंस्पेक्टर और साबिक MSHO कमीर जो इस गिरोह के सरगना हैं और वो शाहिद रसूल को धमकियां दे रहे हैं। अगर तुमने भारी रकम ना दी तो तुम्हारे खिलाफ FIR दर्ज करवा के तुम्हारी इज्जत शहर भर में तार तार कर दी जाएगी और तुझे नौकरी से भी बर्खास्त कर दिया जाएगा। याद रहे इन खवातीन के पीछे एक मुनज़िम बदनामे ज़माना गिरोह मुतहरिक है जो इन खवातीन के जरिए शरीफ शहरियों से लाखों रुपए लूट चुका है। मजीद बरां के शाहिद रसूल एक सफ़ीद अल अमर आदमी है, दिल और शुगर का मरीज है। इस गिरोह के खिलाफ चीचावतनी साहिवाल आरिफ वाला से मुतल्लिक मुख्तलिफ थानों में मुकदमा दर्ज हैं और ये गिरोह रिकॉर्ड याफ्ता है और इस गिरोह की बाबत साहिवाल डिवीज़न बिलखसूस आरिफ वाला के शहरियों को मुतालिया किया जाता है कि इस गिरोह से बचकर रहें। इस किस्म की कॉल जो आपको मशकूक लगे फ़ौरन मुतल्लिका थाना को इतला दें वरना इस गिरोह के आगे शिकार अब भी हो सकते हैं। मज़ीद मुतालबा है हम IG पंजाब और RPO साहिवाल से करते हैं कि इस केस की गैर जानबदारा तहकीक करवाई जाए ताकि शरीफ शहरी सुख का सांस ले सकें और खुफिया तरीके से इस केस की बाबत तफ्तीश की जाए और ये केस पुलिस के लिए एक टेस्ट केस है ताकि लोग महफूज रह सकें। मेरा नाम शाहिद रसूल है, मैं एक सरकारी टीचर हूँ और मैं एक मौजूद घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ। मुझे एक पेशावर गिरोह जिसमें मलिक आसिफ और मोहम्मद जवाद फजल साहब का सब इंस्पेक्टर SHO कमीर और इस गिरोह में कुछ खवातीन शामिल हैं। इनमें फौजिया बेगम डॉक्टर मोहम्मद अनवर कौम जज सतना उनासी भी लुबना ज़ौजा मोहम्मद मोहसन कौम राइन सकना पीर करीन पाक कदम मुझ पर झूठा जना का पर्चा दर्ज कराना चाहते हैं और कहते हैं अगर आपने 25 लाख रुपये हमें ना दिए तो हम आपके खिलाफ झूठा पर्चा दर्ज करा दें। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।